रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आज की इस वीडियो में हम मुश्किल तरीन अल्फाज सीखेंगे। अलिफ जब खाली होता है तो जब हम पिछली आयत के ऊपर वक़फ़ करते हैं फिर इस अलिफ को कौन सी हरकत देकर हम पढ़ेंगे, और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो ये सूरह तौहा की आयत नंबर 31 में एक वर्ड है। जब आप यहाँ से शुरू करेंगे ज़बर देकर पढ़ेंगे, ज़ेर देकर या पेश देकर। और दूसरा वर्ड सूरत यासीन के अंदर आयत नंबर 21, यहाँ पर आप ज़बर देकर पढ़ेंगे, ज़ेर देकर पढ़ेंगे या पेश देकर पढ़ेंगे। इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम वो वर्ड दिखाएंगे आपको जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। आइए अब तीसरा वर्ड देखते हैं। सूरह फातिर के अंदर आयत नंबर 43, यहाँ पर ज़ेर देकर पढ़ना है, ज़बर या पेश देकर पढ़ना है जब हम वक़फ़ यहाँ पर करेंगे। आइए एक और वर्ड हम आपको दिखाते हैं। यह आ गया सूरतुल फज्र के अंदर आयत नंबर 28। सूरतुल फज्र के अंदर यहाँ पर ज़ेर देकर पढ़ना है, ज़बर देकर या पेश देकर। एक और वर्ड हम दिखाएंगे आपको, सूरतुल अलक। सूरतुल अलक की आयत नंबर 4 में इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। आप वीडियो में बने रहें इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम ज़बर को सीखते हैं कि ज़बर देकर क्यों पढ़ना है। तो देखें यहाँ पर अल्लज़ी सूरतुल अलक के अंदर आयत नंबर 4 अल्लज़ी। देखें ये ज़बर हमने इसलिए लगाया आपको आपकी आसानी के लिए। पहला कायदा तो यह है कि अगर आप ग्रामर जानते हो, फ़ेल अमर हो, तो अगर फ़ेल अमर हो तो फिर ज़बर के साथ नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर फ़ेल अमर नहीं है। पहला ये कि जिस फ़ेल अमर वो बात होती है जिसमें ऑर्डर होगा, हुक्म होगा करने का। तो यहाँ पर फ़ेल अमर नहीं है ये, अगर आप ग्रामर जानते होंगे। और पहला ये। दूसरा ये कि जब भी अलिफ खाली हो फिर अगला हरफ लाम होगा तो आप ज़बर देकर पढ़ें। अल्लज़ी, इल्लज़ी नहीं पढ़ना है। अल्लज़ी जब भी लाम होगा तो आपने ज़बर देकर पढ़ना है। एक और मिसाल आपको मैं दूं उसकी। यहाँ पर देखें आप सूरतुल माऊन के अंदर अल्लज़ीन, अलिफ के बाद लाम है तो हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम ज़बर ल, अल्लज़ीन, अल्लज़ीन हुम युराऊन, अल्लज़ीन। इस तरह से जब भी अलिफ खाली होगा तो अगला हरफ लाम होगा तो ज़बर देकर पढ़ें। अल्लज़ीन, अल्लज़ीन। इस तरह से एक और मिसाल आपको दूंगा मैं। सूरतुन नास के अंदर सूरतुन नास की 4थी और 5वीं आयत के स्टार्टिंग में जब आप यहाँ पर वक़फ़ करेंगे तो फिर आपने स्टार्ट कैसे करना है। तो देखें यहाँ पर भी अलिफ के बाद लाम आया है तो ज़बर देकर आप पढ़ेंगे। हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम ज़बर ला, अल्लज़ी, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास। इसी तरह से पिछली आयत नंबर 4 में भी है। अगर आपने यहाँ पर वक़फ़ किया तो वक़फ़ करने की सूरत में फिर आपने अलिफ को ज़बर देकर पढ़ना है। फिर जब और ख़याल रखें जब अलिफ के ऊपर कोई हरकत आती फिर अलिफ नहीं पढ़ा जाता, हमज़ा बन जाता है। हमज़ा लाम ज़बर अल खन्नास, अल खन्नास। अगर आप मिलाकर पढ़ेंगे मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, फिर सीन की हरकत लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। ज़बर का जो कायदा था आपने समझ लिया होगा। अल्लज़ी, अल्लज़ी अलिफ के बाद जब लाम होगा तो ज़बर देकर पढ़ा जाता है। अब आइए सूरतुल फज्र के अंदर। सूरतुल फज्र के अंदर आयत नंबर 28
ارجعی، یہاں پر آپ نے سنا کہ میں نے زیر دے کر پڑھا، لیکن یہ زیر کہاں سے آتی ہے؟ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ یہ فعل امر ہے، ارجعی لوٹ چل، الی ربک اپنے رب کی طرف، راضیتاً راضی، مرضیہ وہ تجھ سے راضی۔ تو یہاں پر فعل امر ہے، تو فعل امر میں زیر کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے، زبر کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا۔ دیکھیں اس میں دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، جب بھی زیر یا زبر ہوگی تو آپ نے زیر دے کر پڑھنا ہے۔ الف جب خالی ہوگا پھر تیسرا ورڈ دیکھا جائے گا، یعنی حرف، الف ایک حرف ہے، را دوسرا، جیم تیسرا، اس کے نیچے زیر یا زبر اگر ہوگی تو آپ نے زیر دے کر پڑھنا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی۔ اور یہاں پر ایک اور قاعدہ بھی ہے، جب بھی عارضی حمزہ ہوتا ہے تو را ساکن اس کے بعد را پر پڑھا جائے گا، را ساکن پر پڑھا جائے گا، جب بھی عارضی حمزہ آتا ہے، باریک نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر آپ نے زیر دے کر پڑھنا ہے جب آپ یہاں پر وقف کریں گے، پھر اس کے بعد آپ نے جب سٹارٹ کرنا ہوگا یہاں سے تو زیر دے کر پڑھنا ہے۔ تو خیال رکھیں۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 24، اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ دیکھیں میں نے بتایا تھا آپ کو تیسرے ورڈ کو دیکھا جائے گا۔ پہلا یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر الف خالی ہے، الف کے بعد لام نہیں ہے تو پھر تیسرے ورڈ کو دیکھا جائے گا، اس کے اوپر اگر زبر ہے یا زیر ہے تو زیر دے کے پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہاں پر زبر ہے تو یہاں پر زیر دی ہوئی ہے، اذهب إلى فرعون إنه طغى، اور یہ بھی فعل امر ہے۔ فعل امر کیسے ہے؟ اذهب تو جا، الی طرف، فرعون کی طرف، انہ طغی بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ آپ فرعون کی طرف دعوت لے کر جائیں، وہ سرکش ہو چکا ہے، یعنی باغی ہو چکا ہے۔ اذهب الی فرعون انہ طغی۔ تو یاد رکھیں جب بھی پہلا دیکھنا ہے آپ نے، اگر الف کے بعد لام نہیں ہے تو پھر آپ نے تیسرے ورڈ کو دیکھنا ہے، اگر زبر یا زیر ہے اس کے نیچے تو زیر دے کر پڑھنا ہے، پیش نہیں ہونا چاہیے، اور اگر لام ہے تو پھر زبر دے کر پڑھنا ہے۔ زیر کی مثال ایک اور سورہ فاطر کے اندر آیت نمبر 43، یہاں پر دیکھیں اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو پھر نون کتنی دیا ہوا ہے، جب بھی تنوین کے بعد ساکن یا مشدد حرف آتا ہے تو نون کتنی لگتا ہے، یہ الگ قاعدہ ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیں یہاں پر جب آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہوگا تو یہاں پر آپ نے وقف کیا تو پھر نون کتنی نہیں پڑھنا ہے آپ نے، اور پھر دیکھنا ہے، پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر الف کے بعد لام ہے تو زبر دے کر پڑھنا ہے، اگر لام نہیں ہے پھر تیسرے ورڈ کے نیچے کون سی حرکت ہے، زبر ہے یا زیر ہے، دونوں میں سے اگر ایک بھی ہے تو پھر زیر دے کر پڑھنا ہے۔ تو یہاں پہ پڑھنا ہے استکباراً نہیں پڑھنا ہے، زبر دے کر نہیں پڑھنا ہے، نہ پیش دے کر پڑھنا ہے، آپ نے زیر دے کر یہاں پر بھی پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مثال سورۃ یاسین کے اندر اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مہتدون۔ اتبعوا، دیکھیں یہاں پر بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ الف کے بعد لام تو نہیں ہے، پھر تیسرے حرف کے نیچے زیر ہے، لہذا زیر دے کر آپ پڑھیں۔ اگر آپ نے خیال رکھنا ہے کہ زیر یا زبر اگر ہوگا تو پھر زیر دے کر آپ نے پڑھنا ہے، اگر پیش ہوگا تو پھر زیر دے کر نہیں پڑھنا ہے۔ ابھی ہم پیش کا قاعدہ بھی سیکھیں گے اس کے بعد۔ اتبعوا
من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ دیکھیں یہاں پر بھی فعل امر ہے، اور پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ تو اتبعوا یہاں پر بھی فعل امر ہے، اور دوسرا دیکھنا ہے آپ نے الف کے بعد لام نہیں ہے تو زبر نہیں لگے گی، اور پھر تیسرے حرف کے نیچے زیر ہے یا زبر ہے تو یہاں زیر ہے تو زیر دے کر پڑھنا ہے۔ آئیے اب پیش کو سیکھتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 31، اشدد بہ ازری۔ تو یہاں پر دیکھیں اب آپ نے زیر کو بھی سیکھا اور زبر کو بھی سیکھا۔ جب بھی الف کے بعد لام ہوگا تو زبر دے کر پڑھنا ہے، جب بھی الف کے بعد لام نہیں ہوگا تو پھر تیسرے حرف کو دیکھا جائے گا، اگر اس کے اوپر زبر یا زیر ہو تو زیر دے کر پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر دیکھنا ہے، یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہوگا، پہلے لام کو دیکھا جائے گا، لام نہیں ہے تو زبر نہیں لگے گا، پھر تیسرے حرف کو دیکھا جائے گا، اگر پیش ہے تو پیش دے کر پڑھنا ہے۔ اشدد بہ، تیسرے حرف کے اوپر پیش ہے اس لیے ہم نے اشدد بہ یہاں پڑھنا، اشدد بہ ازری۔ اور یہاں پر بات چل رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا نائب اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ ہارون علیہ السلام کو میرا نائب مقرر کریں، اشدد بہ، اس کے ذریعے میرا ہاتھ مضبوط کر، اشدد بہ ازری، یہاں پر بھی آپ نے پیش دے کر پڑھنا ہے۔ تو یاد رکھیں جب بھی الف کے بعد لام آئے گا تو زبر کے ساتھ پڑھنا ہے، جب بھی الف کے بعد تیسرے حرف کے نیچے زیر یا زبر ہو تو زیر دے کر پڑھنا ہے، جب بھی الف کے بعد تیسرے حرف کے اوپر پیش ہوگا تو پیش دے کر آپ نے پڑھنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔